بلال عبداللہ زاویار کا علاج کروانے کے لیے اس کو امریکہ لے کے چلا جاتا ہے اور یہ بات ہمشا کو ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے تو وہ صدف سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ تو صدف کو بلال عبداللہ کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہے، اس لیے تو اس کا راستہ روک کر کہنے لگتی ہے، ایک بات سنو میری، بلال عبداللہ اتنا اچھا بھی نہیں کہ تم اس پر لٹو ہوتی جا رہی ہو، اس پر اتنا اعتبار کر رہی ہو، تم اپنے قدم ذرا پیچھے کر لو، وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تو یہاں پر صدف بے دھڑک کہہ دیتی ہے کہ اس نے تو میری مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ میری مدد کی، ہر قدم پہ میرے ساتھ کھڑا رہا، تو میں اس پر اعتبار بھلا کیوں نہ کروں۔ اب تو ہمشا اور بھی جیلس ہونے لگی اور کہہ دیتی ہے کہ اسے لڑکیاں اتنی اچھی نہیں لگتی، وہ تو لڑکیوں کا فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ اب دیکھنا جیسے ہی تمہاری مجبوری ختم ہوگی وہ تمہارا ساتھ دے گا اور اس کے بعد اپنی ادائیگی بھی تو مانگے گا، اب تمہیں اس کی ادائیگی کرنی ہوگی چاہے کسی بھی صورت میں، اور تم جانتی ہو نا کہ بلال عبداللہ ادائیگی کس صورت میں کرواتا ہے۔ اب تو یہاں پر ہمشا یہ سب کہہ کر چلی گئی، لیکن صدف بہت ڈر چکی ہے کہ وہ پہلے ہی بلال عبداللہ سے یہ کہہ چکی تھی کہ ان پیسوں کے بدلے میں وہ جو چاہے گا وہ کرے گی، اس لیے جب ہمشا نے اسے یقین سے کہا کہ وہ ادائیگی کسی صورت میں بھی وصول کر سکتا ہے تو وہ بری طرح سے ڈر چکی ہے، کیونکہ وہ ایسی نہیں ہے تو پھر بلال عبداللہ کے سامنے بھلا ایسی کیسے بن کر جا سکتی ہے۔ وہ یہ سب سوچ سوچ کر ہی ڈر رہی ہے کہ وہ بلال عبداللہ کے واپس آنے پر اس کی ڈیمانڈز کیسے پوری کرے گی، یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، لیکن کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کر رہی۔ دوسری طرف آخرکار زاویار کے آپریشن کا دن آ ہی گیا۔ یہاں پر زاویار ویل چیئر پر بلال عبداللہ سے ملنے آتا ہے تو بلال عبداللہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، لیکن وہ زاویار کو تسلی دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ہمت رکھنا۔ جیسے ہی زاویار آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے تو پیچھے سے وہ زاویار کی ماں کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر یقین رکھیے، میں زاویار کا علاج کروا کے واپس صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ تو یہاں زاویار کی ماں کہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ یقین تو صدف کو ہے تم پر، وہ بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی ہے تم پہ، میرا یقین تو ڈگمگا جاتا ہے لیکن صدف کا نہیں۔ یہ سن کر بلال عبداللہ کو تو اور بھی اچھا لگنے لگا کہ وہ زاویار کو جلد از جلد یہاں سے لے کر جائے تاکہ صدف کا دل جیت پائے، لیکن وہ کیا جانے، وہ تو دل جیت ہی چکا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی زاویار آپریشن تھیٹر میں تھا تو ڈاکٹر پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں پھرتے رہے، کبھی آپریشن تھیٹر تو کبھی باہر سے کچھ لینے آ جاتے تو کبھی دوبارہ سے آپریشن تھیٹر چلے جاتے۔ تو ڈاکٹر کے اس طرح کے بیہیویئر پر بلال عبداللہ تو ڈگمگا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زاویار کو زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک واپس لے کے جانا چاہتا ہے۔ ایسے میں اسے کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ کر گزرے گا، جتنا بھی پیسہ لگانا پڑے وہ نہیں گھبرائے گا۔ اب یہاں پر ہمشا کی زندگی میں ایک ٹویسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمشا کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے جو کہ بنا اجازت کے ہی اندر چلا گیا اور ہمشا افسردگی کے عالم میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہوپ سو یہ ہمشا کا ہسبینڈ ہو، جس کے ساتھ ہمشا کے معاملات اتنے اچھے نہیں۔ تبھی تو وہ صدف سے بھی جیلس ہوتی ہے کہ عمار اسے کتنی محبت کرتا ہے، اسے کتنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف بلال عبداللہ وہ بھی تو اپنا سب کچھ وار رہا ہے صدف پہ۔ ایسے میں وہ صدف کی قسمت پہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرنے لگتی ہے اور وہ عمار کو گاہے بگاہے بھڑکانا شروع کر دیتی ہے تاکہ عمار صدف سے دور ہو جائے۔ ایسے میں وہ صدف کا کریکٹر لوز شو کرتے ہوئے عمار سے کہتی ہے کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ اپنے ارادے بدل دیتی ہے، تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی بدل چکی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر ڈیسنسی کا خول چڑھا رکھا ہے، وہ اصل میں ایسی ہے ہی نہیں، جیسی شو آف کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے کوئی مجبوری نہیں، وہ تو بس بلال عبداللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور تم جانتے ہو نا کہ بلال عبداللہ ان لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جو اسے گھاس تک نہیں ڈالتی۔ صدف بھی تو پہلے ایسی ہی تھی، بلال عبداللہ کا آفس جوائن نہیں کرنا چاہتی تھی تو بلال عبداللہ نے اسے آفس جوائن کروانے کے لیے 8 لاکھ روپے دے ڈالے، تب جا کر اس نے آفس جوائن کیا، اور پھر دیکھا نا بار بار صدف اس کے آفس کے چکر لگانے لگی، اس نے 8 لاکھ کے بدلے صدف کو خرید لیا ہے۔ اور عمار سے کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اب تو عمار کو ہمشا نے بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہمشا کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں اور وہ کسی کی بھی زندگی میں خوشیاں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تھی سن میرے دل کی 11ویں ایپیسوڈ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔